مجلس سے جو ٹکراتا ہے وہ مجلس سے نہیں ٹکراتا ہے، نہ مجلس پڑھنے والے سے ٹکراتا ہے. مجلس سے ٹکرانے والا اللہ اور رسول سے ٹکراتا ہے، کیونکہ مجلس کا وعدہ ہماری طرف سے نہیں، اللہ کی طرف سے اور رسول کی طرف سے. لہذا جو اس میں خلل ڈالتا ہے دراصل اس کی ٹکر اللہ اور رسول سے ہو جاتی ہے. لہذا ہمیشہ اس کو شکست ہوتی ہے اور مجلس کامیاب ہوتی ہے. صلوات بھیجیں پر محمد. یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے، اس کو پیش نظر ہمیشہ رکھنا چاہیے. دوسری بات رد کروں کہ اب ایک موضوع ہے جس پر تھوڑی دیر رد کرنا ہے. پہلے میں نے رد کر دیا کہ وقت بھی زیادہ ہو چکا ہے اور میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے. کوشش ہوگی کہ اپنی ایک بات مختصر وقت میں آپ کے سامنے پیش کر سکوں. اعلان ہو رہا ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ کے نزدیک صاحب عزت، صاحب شرف، صاحب مرتبہ، صاحب بزرگی وہ ہے کہ جو باتقوا ہے. بڑا آدمی وہ نہیں ہے کہ جس کے بعد بڑی دولت ہو، جس کے بعد بڑی شہرت ہو، جس کے بعد بڑا محل ہو، جس کے بعد بڑا مکان ہو، جس کے بعد بڑی گاڑی ہو، جس کے بعد بڑی جائیداد ہو. بلکہ بڑا آدمی وہ ہے کہ جس کا تقویٰ بڑا ہے. ایک صلوات بھیج دیں. تقوی کی قرآن مجید میں بھی ہمارے دین میں بھی بنیادی ہے. تقویٰ دیکھیے، میں بچوں اور جوانوں کے لیے میری بات زیادہ ہوتی ہے، بزرگوں کے لیے کم ہوتی ہے، کیونکہ بزرگ تو پہلے ہی سے مجھ سے کہیں بڑے بڑے علماء کو سنے ہوئے، لہذا وہ تو مجھ سے بہتر واقف ہیں. بات بچوں اور جوانوں تک پہنچے، اس لیے میری کوشش جو ہوتی ہے بہت سہل انداز میں پیش کروں گا، بہت ہی آسان انداز میں، کہ بات چھوٹے سے چھوٹا بچہ سمجھ سکے اور اس تک بات پہنچ. اگر صرف بزرگ سمجھ پائے اور بچے نہیں سمجھ پائے تو میں سمجھتا ہوں ایسی مجلس کامیاب مجلس نہیں ہے. بچوں جوانوں تک بات پہنچنا چاہیے، کیونکہ انہی کو جگہ لینا ہے ہماری، لہٰذا ان تک بات پہنچنا چاہیے. لہٰذا چھوٹی چھوٹی مثالیں ہوتی ہیں، ہماری سادہ سادہ مثالیں ہوتی ہیں، تاکہ بچے اور جوان بات سمجھ سکیں. دیکھیے، تقوی کی بنیادی حیثیت ہے، بنیاد ہے تقوی. اسلام کی بنیاد، دین کی بنیاد، مذہب کی بنیاد تقوی ہے. میں نے کسی مجلس میں عرض کیا تھا، یہاں بھی کرنا چاہتا ہوں کہ بہت کم وقت میں بات مکمل کرنا ہے، کسی بھی، اگرچہ ذرا عجیب جملے ہیں، کسی بھی مسلمان کا کوئی عمل قبول نہیں. کسی بھی مسلمان کا کوئی عمل قبول نہیں. بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت بات پیش کر دوں کہ کسی مومن کا بھی کوئی عمل قبول نہیں ہے. میں دیکھو اس سے زیادہ سخت بات، نہ کسی مسلمان کا کوئی عمل قبول ہے، نہ کسی مومن کا کوئی عمل قبول ہے. ظاہر ہے کہ یہ مجھے اعلان کرنے کا حق نہیں ہے، کیونکہ عمل کی قبولیت کا درجہ میں دینے والا نہیں، میں قبول کرنے والا نہیں ہوں. بلکہ جو عمل کو قبول کرے گا اس کی طرف سے اعلان ہے قرآن مجید میں کہ انما یتقبل اللہ من المتقین. اللہ صرف اور صرف متقین کے اعمال قبول کرتا ہے. دیکھیں عجیب چیز ہے، یہ سمجھنا چاہیے، ہمیں سمجھنا چاہیے کہ صرف اور صرف متقین کے اعمال قبول کرتا ہے اللہ، نہ مسلمان نہ مومن. صرف متقین کے عمل قبول کرتا ہے، کیونکہ درجات ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ پہلا درجہ کیا ہے؟ اسلام کا. اسلام کیا ہے؟ زبان سے اقرار کرنا، احکام اسلامیہ کا، عقائد کا زبان سے اقرار کرنا، یہ اسلام ہے. یہی عقائد اور یہی احکام جب دل میں راسخ ہو جائیں، تو اسی کو ایمان کہا جاتا ہے. زبان سے اقرار اسلام ہے، دل میں راسخ ہو جائے، عقیدہ بن جائے، پختہ عقیدہ بن جائے تو اس کو ایمان کہتے ہیں. اور اسی عقیدے پر جب عمل شروع ہو جائے تو اسی کو تقویٰ کہتے ہیں. اسی کو تقویٰ کہتے ہیں. وَإِنَّمَا يَتَقَبَّلَ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ. قدرت کا اعلان ہے کہ ہم صرف اور صرف متقین کا عمل قبول کرتے ہیں، صرف اور صرف صاحبان تقویٰ کا عمل قبول کرتے ہیں. نہیں، پھر عرض کر دوں اور سے ذرا سا سخت بات پیش کر دوں کہ نہ تو کوئی مسلمان جنت میں جائے گا،
نہ کوئی مسلمان جنت میں جائے گا اور نہ کوئی مومن جنت میں جائے گا. نہ کوئی مومن جنت میں جائے گا, نہ کوئی مسلمان جنت میں جائے گا. جو جنت کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ذرا سا سن لے ہو کہ نہ کوئی مسلمان جنت میں جائے گا, نہ کوئی مومن جنت میں جائے گا, اور جنت میں بھیجنے والا میں نہیں ہوں جو میں اپنی طرف سے اعلان کروں, جو مالک جنت ہے اس کی طرف سے اعلان, جو خالق جنت ہے اس کی طرف سے اعلان کہ ازلفت الجنت للمتقین, ہم نے صاحبان تقوی کے لیے جنت کو سجایا ہے. ازلفت الجنت للمتقین, قرآن مجید کا اعلان, اللہ کا اعلان, خالق جنت کا اعلان, مالک جنت کا اعلان کہ ازلفت الجنت للمتقین, ہم نے صرف اور صرف متقین کے لیے, متقین صاحبان تقوی کے لیے جنت کو سجایا. اس کا مطلب یہ ہے کہ عمل قبول صرف تقوی کے ساتھ, جنت پہ جانا صرف تقوی کے ساتھ. تقوی کی حیثیت بالکل ایمان کے ساتھ, مومن کے ساتھ ایسی ہے کہ جیسے چکی کی ایک کیلی ہوتی ہے. میں چھوٹی سی مثال دے دوں اور بات کو طول نہیں دینا ہے. آپ دیکھیں, اب یہاں کے بچے تو سمجھتے نہیں, ابھی دیہات میں اب بھی نظر آ جاتی ہوگی چکی. چکی جو ہے وہ ایک کیلی, ایک محور ہوتا ہے, اس کے اوپر وہ گھومتی ہے. اگر وہ محور نہ ہو, وہ کیلی نہ ہو, تو ادھر آپ چکی گھمائیں گے, ادھر اس کا ایک پارٹ نیچے گر جائے گا. اس وقت تک چکی نہیں چل سکتی جب تک اس کے درمیان محور و کیلی نہ ہو. مومن کی زندگی کے محور کا نام ہے تقوی. ایک صلوات بھیجے بلند آواز سے بر محمد والا, کہ جس پر اس کی زندگی گھومتی ہے, جس کے اوپر زندگی اس کی گردش کرتی ہے, اس کا نام ہے تقوی. نہیں اور آسان مثال دوں تاکہ شہر کا بچہ بھی بات سمجھ سکے. یہ تو دیہات والے اب سمجھیں گے شہر میں تب چکی, اب میں نے بچپنے میں گھر میں چکی موجود تھی اور وہ بھی غائب ہو چکی ہے, کوئی وجود نہیں. اب یہاں شہر والوں کی مثال دے دو کہ بالکل نئے ماڈل کی گاڑی ہے, بالکل نئے ماڈل کی گاڑی ابھی کارخانے سے نکلی ہے. بہترین اس کے پہیے ہیں, بہترین اس کا انجن ہے, بہترین اس کی سیٹیں ہیں, ہر چیز اس میں موجود ہے. صرف ایک چیز نہیں ہے اس میں, کارخانے والے ایک چیز لگانا بھول گئے اس میں, صرف ایک چیز نہیں ہے. اب میں نے کسی مجلس میں کسی بچے سے پوچھا کہ وہ کیا چیز نہیں ہے, اس نے کہا کہ بریک نہیں ہے. تو ہم نے کہا بالکل صحیح کہا تم نے. ایک صلوات بھیجے بلند آواز سے پر محمد. بچے کا ذہن پہنچ گیا. میں نے کہا بالکل صحیح کہا, بالکل نئے ماڈل کی گاڑی, سب کچھ موجود ہے, صرف بریک نہیں ہے. ایسی گاڑی جب سڑک پر نکلے گی کہ جس میں بریک نہ ہو, چاہے بالکل نئی گاڑی کیوں نہ ہو, تو یا تو خود اسپتال پہنچ جائے گا یا کسی دوسرے کو اسپتال پہنچا کر خود جیل پہنچ جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یا اپنے کو نقصان پہنچا لے گا یا کسی دوسرے کو نقصان پہنچا دے گا. اگر کسی انسان کی زندگی میں تقوی نہ ہو تو یہ اپنے کو ضرر پہنچائے گا یا کسی دوسرے کو نقصان پہنچا دے گا. یہ ہے تقوی. صلوات بھیجے بر محمد وآل محمد. مجھے 11:15 تک مجلس ختم کر دینا ہے کہ اس سے زیادہ مجھے نہیں پڑھنا ہے, لہذا میں بہت مختصر کر کے اپنی بات پیش کر رہا ہوں. یہ ہے تقوی. تقوی کے بغیر عمل قبول نہیں, تقوی کے بغیر جنت نہیں. اور آپ یاد رکھیں کہ میدان حشر میں بھی, لے توجہ چاہ رہا, وہ یوم ندعو کل اناس بامامہم, قرآن اعلان کر رہا ہے وہ یوم ندعو کل اناس بامامہم, ہم میدان حشر میں امام کو بلائیں گے. ہم میدان حشر میں امام کو بلائیں گے. میدان حشر میں نہ خلیفۃ المسلمین ملے گا, نہ میدان حشر میں امیر المومنین ملے گا, کیونکہ متقین جنت میں جائیں گے. لہذا میدان حشر میں صرف امام متقین ملے گا. میدان حشر میں جنت میں لے جانے والا, میں چیلنج کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں اور قرآن مجید کو بنیاد بنا کر یہ بات کہہ رہا ہوں
کہ میدان حشر میں نہ خلیفۃ المسلمین جنت میں لے جائے گا، نہ امیر المومنین کو جنت میں لے جائے گا، کیونکہ متقین جنت میں جائیں گے تو آگے آگے کسی امام المتقین کو ہونا چاہیے، آگے آگے کسی امام المتقین کو ہونا چاہیے۔ تو یاد رکھیے، میں نے کہا کہ آج کے تناظر میں بات پیش کرنا ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ دنیا نے سارے القاب چرا لیے، سارے القاب چرا لیے، سارے عہدے چرا لیے، کوئی خلیفۃ المسلمین بن گیا، کوئی امیر المومنین بن گیا۔ ارے آج بھی کتنے بزدل ہیں کہ جو اندر چھپے ہوئے ہیں مگر اپنے کو امیر المومنین اور خلیفۃ المسلمین کہہ رہے ہیں، جن کو باہر نکلنے کی ہمت نہیں، جن کو میدان جنگ میں آنے کی ہمت نہیں۔ ارے صحیح معنی میں خلیفۃ المسلمین وہ ہوتا ہے، امیر المومنین وہ ہوتا ہے جو میدان جنگ میں سب سے آگے آگے ہو۔ کسی چھپنے والے کو امیر المومنین نہیں کہا جاتا۔ ایک صلوات بھیج دے بلند آواز۔ کسی میں ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، فیصلہ کن جملہ، کہ فساد اور جہاد میں کیا فرق ہے؟ فساد اور جہاد میں کیا فرق ہے؟ بنیادی فرق ہے فساد اور جہاد میں۔ فساد اور جہاد میں فرق یہ ہے کہ فساد پھیلانے والا لیڈر چھپا رہتا ہے اور جہاد کا لیڈر میدان میں آگے آگے ہوا کرتا ہے۔ ایک صلوات بھیج دے بلند آواز سے۔ تو ان دہشت گردوں کو جہادی نہ کہو بلکہ یہ فسادی ہے، کیونکہ ان کا لیڈر چھپا ہوا ہے، بے گناہوں کو قتل کروا رہا ہے۔ ایک صلوات بھیج دے بلند آواز۔ تو آج بھی لکھا جا رہا ہے، جو طالبان کا افغانستان میں ہے اس کے نام کے ساتھ بھی یہی لکھا جا رہا ہے کہ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین ملا فلان، اور آپ جو نیا ایک بزدل بنا ہوا ہے اس کے ساتھ بھی یہی لکھا جا رہا ہے، خلیفۃ المسلمین امیر المومنین۔ مسلمانوں سن لو، مسلمانوں سن لو، قیامت میں میدان حشر میں نہ تمہیں خلیفۃ المسلمین جنت میں لے جائے گا، نہ امیر المومنین جنت میں لے جائے گا، بلکہ جنت میں لے جانے والا ہے امام المتقین، امام المتقین۔ ارے سارے القاب چرا لیے مگر ایک لقب کوئی نہ چرا سکا، وہ ہے امام المتقین۔ آج تک سوائے علی کے کوئی امام متقین نہیں بن سکا ہے۔ صلوات بلند آواز سے محمد۔ میں نے کہا کم وقت میں بات مکمل کرنا، یہ سب دہشت گرد ہیں، ان کو جہادی کہہ کر جہاد کو بدنام نہ کرو، ان کو آزادی کا متوالا کہہ کر آزادی کو بدنام نہ کرو۔ یہ خود غلام ہیں، کسی دوسرے کو کیا آزادی دلوائیں گے؟ یہ امریکہ کے غلام ہیں، یہ اسرائیل کے غلام ہیں، یہ کسی کو کیا آزادی دلوائیں گے جو خود غلام ہو؟ اور وہی حرکتیں ہیں جو اسرائیل کی ہیں، جو ظلم اسرائیل کر رہا ہے وہی یہ حرکتیں کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ کہا جاتا ہے، شیعوں کے لیے کہا جاتا ہے کافر ہیں، حزب اللہ کے لیے کہا جا رہا ہے کافر ہیں، اور اپنے لیے کہا جا رہا ہے کہ اسلام کے ہم بہت بڑے نمائندے ہیں۔ تو مجھے اتنا بتاؤ کہ جہاد کے لیے رسول اللہ کا حکم کیا ہے، اور رسول اللہ نے جہاد کس طرح سے لڑا، اور جو کافر و مشرک تھے ان کا انداز کیا تھا؟ رسول اللہ نے جب بھی جہاد کیا، یا مولا علی نے جب بھی جہاد کیا، کبھی جہاد میں پہل نہیں کی، کبھی جنگ میں پہل نہیں کی، کسی پر حملہ نہیں کیا۔ تمہارا حملہ کرنا بتا رہا ہے کہ رسول کی جنگ اور تھی اور تمہاری جنگ اور ہے۔ پوری توجہ ہے، رسول کی جنگ اور تھی، تمہاری جنگ اور ہے، پوری توجہ ہے۔ رسول اللہ کا حکم تھا کہ کسی زخمی کو نہ مارنا، تم زخمیوں کے ہاتھ پیر کاٹتے ہوئے نظر آ رہے ہو، تو جو کافر کر رہے تھے وہ تم کر رہے ہو، جو مشرک کر رہے تھے وہی کام تمہارا ہے۔
ارے وہ کافروں کا عمل تھا کہ سینے کو چاک کر کے کلیجہ نکالا تھا، وہی کام تم بھی کر رہے ہو اور اپنے کو اسلام کا نمائندہ کہہ رہے ہو۔ تم مظلوموں کو قتل کر رہے ہو، زخمیوں کو مار رہے ہو، لاشوں کے ہاتھ پیر کاٹ رہے ہو، تم کلیجے چیر کر، سینہ چیر کے کلیجہ نکال رہے ہو، سارے عمل تمہارے کافروں جیسے ہیں اور اپنے کو مسلمان کہہ رہے ہو۔ سارے عمل تمہارے کافروں جیسے ہیں اور اپنے کو مسلمان کہہ رہے ہو، اور ادھر وہ حزب اللہ ہے کہ سارے عمل رسول اللہ جیسے ہیں، سارے عمل وہ ہے جو مولا علی جیسے تعلیمات تھی ان کی، ویسے ان کے عمل ہیں کہ وہاں زخمی اگر کوئی دشمن ہوتا ہے تو اس کو مارتے نہیں ہیں بلکہ اسپتال لے جا کر علاج کرتے ہیں۔ تو یہ بتاؤ کہ کافر کون ہے اور مسلمان کون ہے؟ ایک سلوات بھیج دے بلند آواز سے بر محمد، ایک سلوات بلند آواز سے بر محمد۔ بس میں نے کہا کم وقت، حالانکہ بہت تفصیلی موضوع ہے، میری مشکل ہے کہ اتنے کم وقت میں اپنی بات پیش کر سکوں، لیکن میں کوشش کروں گا۔ تقویٰ، تقویٰ کیا چیز ہے؟ آپ دیکھیں کہ سماج کی، اب ذرا دو تین جملے کرنا چاہتا ہوں کہ علی ہے امام المتقین، مولا ہے امام المتقین، اور سماج کی ہر برائی مخالف تقویٰ ہے۔ اگر کوئی بے نمازی ہے تو خلاف تقویٰ ہے، اگر کوئی جھوٹا ہے تو خلاف تقویٰ ہے، اگر کوئی بے ایمان ہے تو خلاف تقویٰ ہے، اگر کوئی غاصب ہے تو خلاف تقویٰ ہے، اگر کوئی وقف خور ہے تو خلاف تقویٰ ہے، اگر کوئی سجدے نہیں کرتا تو خلاف تقویٰ، اگر کوئی روزہ نہیں رکھتا تو خلاف تقویٰ۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہر برائی خلاف تقویٰ۔ کوئی جوا کھیل رہا ہے خلاف تقویٰ، کوئی خدا نخواستہ شراب پی رہا ہے وہ خلاف تقویٰ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام برائیاں تقوی کے خلاف ہیں اور علی امام المتقین ہے، لہذا علی نہ جھوٹوں کا امام ہو سکتا ہے، نہ بے ایمانوں کا امام ہو سکتا ہے، نہ غاصبوں کا امام ہو سکتا ہے، نہ وقفوروں کا امام ہو سکتا ہے، نہ بے نمازیوں کا امام ہو سکتا ہے، نہ بے روزے داروں کا امام ہو سکتا ہے۔ ایک سلوات بھیج دے بلند آواز سے محمد۔ علی ہے امام المتقین۔ متقی کی جب یہ بلندی ہے تو جو امام المتقین ہوگا اس کی کیا عظمت ہوگی، اس کا کیا شرف ہوگا، اس کا کیا مرتبہ ہوگا۔ وہ دو تین جملے سن لیجئے۔ ایک متقی میں اور ایک امام متقین میں کیا فرق ہے؟ ایک متقی وہ ہے کہ جو چاند کا محتاج ہے، جو سورج کا محتاج ہے، جو ہواؤں کا محتاج ہے، جو زندگی کا محتاج ہے، جو روح کا محتاج ہے، جو ستاروں کا محتاج ہے۔ چاند کے ذریعے سے وہ سفر کرتا ہے، سورج کے ذریعے سے وہ استفادہ حاصل کرتا ہے، روح کے ذریعے سے اسے زندگی ملتی ہے، وہ کائنات کا محتاج ہے، وہ متقی۔ اور امام المتقین وہ ہے کہ جس کی کائنات پر حکومت ہوتی ہے، جس کی کائنات پر حکومت ہوتی ہے، جس کی چاند پر حکومت ہوتی ہے، جس کی سورج پر حکومت ہوتی ہے، جس کی ہواؤں پر حکومت ہوتی ہے، جس کی موت اور زندگی پر حکومت ہوا کرتی ہے، وہ امام المتقین کہلاتا ہے۔ ایک سلوات بھیجے بر محمد والے۔ اب دھارے میں نے کہا وسیع موضوع کو بہت کم لفظوں میں پیش کرنا ہے۔ موت اور زندگی پر جس کی حکومت ہو وہ ہے امام المتقین۔ مشہور واقعہ، ایک عورت کو، مولا کا تذکرہ ہے تو دو تین جملے عرض کرو۔ ایک عورت کو راضی کیا گیا، علی کا امتحان لینا ہے، معاذ اللہ مذہب اڑانا ہے، ایک معاذ اللہ تحقیر کرنا ہے ان کی۔ ایک نوجوان کو راضی کیا گیا کہ مصنوعی مردہ بن جاؤ، مصنوعی مردے بن جاؤ۔ ماں کو اس کے رقم دے کے راضی کیا گیا کہ تھوڑی دیر کے لیے مصنوعی مردہ تمہارا بیٹا بن جائے گا، اتنی رقم تمہیں مل جائے گی۔ ہم علی کے پاس لیے جا رہے ہیں، ارے بڑا مذاق ہوگا، بڑا مذاق ہوگا۔ اس کے بعد ماں راضی ہوگی رقم کی وجہ سے۔ اس کے بعد تابوت میں لٹا دیا گیا اس جوان کو، مولا کے سامنے پیش کیا گیا، کہا کہ ذات اس کی نماز جنازہ پڑھا دیجئے۔ امام نے پوچھا اس کا کوئی وارث ہے؟ کوئی وارث ہے؟
کہا کہ ہاں اس کی ماں موجود ہے. کہا قریب بلاؤ. ماں سے پوچھا کہ کیا میں اس کی نماز جنازہ پڑھا دوں؟ اس کو پہلے سے آمادہ کیا گیا تھا کہ یا علی پڑھا دیجئے. کہا پھر سوچ لو، پھر سوچ لو، نماز جنازہ پڑھا دوں؟ کہا پڑھا دیجئے. 3 مرتبہ مولا علی نے اس سے سوال کیا، تینوں مرتبہ اس نے جواب دیا کہ یا علی نماز جنازہ پڑھا دیجئے. علی نے کہا بس میں نماز جنازہ پڑھا رہا ہوں. ادھر نیت کی، ادھر زندہ مردہ ہوا. ادھر نیت کی، ادھر مردہ جو تھا زندہ تھا مردہ ہو گیا. اس کے بعد نماز ختم ہوئی. اب سب لوگ ہنستے ہوئے آگے بڑھے، کہہ لگاتے ہوئے آگے بڑھے کہ بڑا مذاق ہوگا، بڑا مذاقہ اڑے گا. ارے علی اپنے کو امام کائنات کہتے ہیں. ارے ان کے لیے ان کے چاہنے والے کہتے ہیں کہ ان کو کائنات کا علم ہے، پوری کائنات کا علم ان کے پاس ہے. یہ تک نہیں معلوم ان کو کہ میں اس کی نماز پڑھا رہا ہوں زندہ ہے مردہ. جس کے لیے یہ دعویٰ کہ جو امام وقت ہے اور کائنات کا عالم، اس کو یہ خبر نہیں کہ یہ مردہ ہے یا زندہ. عجیب چیز پیش کرنا چاہتا ہوں. ان کا کہنا یہ تھا کہ جو امام وقت ہوتا ہے وہ کائنات کا عالم ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دشمن بھی اقرار کر رہا ہے کہ امام وقت ہونے کا حق صرف اسے حاصل ہے جس کو پوری کائنات کا علم ہوتا ہے. ایک صلوات بھیجے بلند آواز سے پر محمد. یہ تو کائنات کے عالم ان کو ہونا چاہیے. ان کو یہ نہیں معلوم کہ مردہ ہے زندہ. جیسے ہی چادر ہٹائی گئی اب وہ نہ آج اٹھتے ہیں نہ کل اٹھتے ہیں. ضعیفہ دوڑتی ہوئی آئی. ارے یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا؟ دیکھا کہ مولا کے اشارے پر زندہ مردہ ہو گیا. فوراً ہاتھ جوڑ لیے علی کی خدمت میں، یا علی اس کو زندہ کر دیجئے، اس کو زندہ کر دیجئے. سب نے ہاتھ جوڑ لیے، اے علی اس کو زندہ کر دیجئے. کیونکہ ان کو معلوم ہو گیا کہ جو مردہ کر سکتا ہے وہی زندہ بھی کر سکتا ہے. ایک صلوات بھیجے بلند آواز سے پر محمد والے. نہیں بس ایک جملے کے لیے زحمت دی ہے آپ کو. تو یہ واقعہ برابر آپ کو سنا ہوا. ایک جملے کے لیے زحمت دی ہے، پھر وہ زندہ ہو گیا، پھر وہ زندہ ہو گیا. علی کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑی، وہ زندہ ہو گیا. توجہ رہے، علی کو کہنے کی ضرورت نہیں تھی، وہ مردہ تھا. علی کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑی، وہ زندہ ہو گیا. سبب کیا تھا؟ جب تک وہ ضعیفہ، وہ ماں جب علی کی خدمت میں آئی تو اس وقت علی کی دشمن تھی، علی کی عداوت تھی. جب تک عداوت دل میں رہی وہ زندہ مردہ رہا. ادھر محبت دل میں آئی وہ مردہ زندہ ہو گیا. اب ہم سے پوچھو کہ موت و حیات کہتے کس کو ہے؟ زندگی اور حیات کہتے کس کو ہے؟ تو سن لو کہ علی کی عداوت کا نام موت ہے، علی کی محبت کا نام زندگی ہے. ایک صلوات بلند آواز سے پر محمد وآلہ. ایک صلوات بلند آواز سے پر محمد وآلہ محمد. جن کو موت پر تسلط ہو، جن کو حیات پر تسلط ہو، جن کو کائنات پر تسلط ہو، وہ ہوتا ہے امام وقت. اسی لیے امام شافعی جیسی شخصیت وہ کہنے پر مجبور ہوئی کہ ماتا شافعی ولیس یدری علی ربہ ربہ اللہ. ارے شافعی مرتے مر گیا مگر اسے یہ خبر نہیں ہو سکی، اسے پتہ نہیں چل سکا کہ اللہ اس کا رب ہے کہ علی رب ہے. یہ شافعی جیسی شخصیت یہ بات کیوں کہہ رہی ہے؟ صرف ایک معجزے کو دیکھ کر، صرف ایک فضیلت و کمال کو دیکھ کر شافعی کی حالت بالکل غیر ہو گئی. وہ سمجھ نہیں رہے ہیں کہ آخر اللہ رب ہے یا علی رب ہے. وہ معجزہ وہ ہے کہ جب ستارے زہرہ در علی پہ اترا ہے. ایک صلوات بھیجے بلند آواز سے پر محمد. بس اس سے زیادہ زحمت نہیں دینا آپ حضرات کو کہ جب ستارے زہرہ در علی پر اترا ہے. ایک بات کہی جاتی ہے، میں یہاں پر کر دوں، ظاہر کہ شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا مولا علی کا
کفو ہیں، لیکن یہ بات کہی جاتی ہے کہ جو ستارہ اترا وہ شہزادی کی وجہ سے اترا، کیونکہ اس کے بعد یہ بات کہی جاتی ہے کیونکہ وہ رسول کی بیٹی ہیں، اس لیے وجہ سے یہ فضیلت ملی۔ مگر میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو روایت وہ کہتی ہے کہ یہ مکے میں ستارہ، عام طور سے مشہور یہ ہے کہ مدینے میں اترا، لیکن زیادہ معتبر روایت یہ ہے کہ مکے میں ستارہ اترا تھا۔ تو مکے میں علی کی شادی نہیں ہوئی تھی جو گھر میں جناب فاطمہ زہرا ہوتی، تو اس کا مطلب ہے کہ مولا علی کی فضیلت کم کرنے کے لیے یہ بات کہی جاتی ہے۔ تو یہ ستارہ اترا ہے مولا علی کے لیے، اور خالص مولا علی کے لیے یہ ستارہ اترا ہے۔ آپ دیکھیں رسول اللہ کے ارشاد آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر میرے ماننے والوں نے، مسلمانوں نے سورہ یوسف غور سے پڑھ لیا ہوتا تو ہمارے حال کی فضیلت کو سمجھ گئے ہوتے۔ آخر سورہ یوسف میں ایسی کون سی بات ہے جو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر سورہ یوسف ہی سمجھ کے پڑھ لیا ہوتا تو میری حال کی فضیلتوں کو سمجھ گئے ہوتے۔ تو سورہ یوسف میں وہ واقعہ ہے کہ جناب یوسف جناب یعقوب سے کہہ رہے ہیں کہ انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لي ساجدین، بابا میں نے خواب میں دیکھا ہے۔ ارے توجہ چاہ رہا ہوں، فضا پوری بھرپور توجہ چاہ رہا ہوں کیونکہ بہت کم وقت میں اپنی بات مکمل کر دوں گا۔ بابا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ توجہ چاہ رہا ہوں، میں نے خواب میں دیکھا ہے ستارے سجدہ کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا جناب یعقوب میں دیکھو بھائیوں سے بیان نہیں کرنا، وہ تم سے بہت جلتے ہیں، تم سے بہت حسد رکھتے ہیں۔ قرآن مجید خود کہتا ہے کہ بھائی کہا کرتے تھے جناب یعقوب سے کہ ہمارا باپ جو ہے ہم اکثریت میں ہیں مگر ہم سے محبت نہیں کرتا، اپنے دو بیٹوں سے زیادہ محبت کرتا جو اقلیت میں ہیں۔ اس کا مطلب ہے ان کا دعویٰ یہ تھا کہ نبی کو اکثریت سے محبت ہونا چاہیے، اقلیت سے نہیں، مگر قرآن کہہ رہا ہے کہ یعقوب کو اکثریت سے محبت نہیں تھی بلکہ اقلیت سے محبت تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سیرت انبیاء یہی ہے کہ اکثریت سے محبت نہیں ہوا کرتی، اقلیت سے محبت ہوا کرتی ہے۔ ایک صلوات بھیجے بلند آواز سے پر محمد والے، ایک صلوات بلند آواز سے پر محمد والے محمد۔ بس بات کو منزل تک پہنچانا ہے اور پوری توجہ چاہوں گا۔ اس کا مطلب یہ، اب اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ جناب یعقوب فرما رہے دیکھو بھائیوں سے بیان نہ کرنا کیونکہ بھائیوں کو تم سے حسد ہے۔ اس کے بعد خواب میں دیکھ رہے ہیں جناب یوسف کہ ستارے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو یہی فرق ہے نبی اور علی میں، یہی فرق ہے نبی اور علی میں۔ نبی وہ ہے جو خواب میں دیکھتا ہے کہ ستارے اس کو سجدہ کر رہے ہیں، علی وہ ہے کہ جو جیتی جاگتی دنیا میں حقیقی ستارہ جس کو سجدہ کر رہا ہے وہ علی ہے۔ صلوات بھیج دے بلند آواز۔ میں نے جتنا وعدہ کیا تھا وہ وقت ہو گیا، اس سے زیادہ مجھے نہیں پڑھنا ہے۔ شافعی اتنے حیران کیوں ہو گئے کہ گھبرا کر ایسا شعر کہہ دیا کہ ماتا شافعی ولیس یدری علی ربہ اللہ۔ ارے شافعی مرتے مر گیا مگر اسے یہ پتہ نہ چل سکا، فیصلہ نہ کر سکا، وہ فیصلہ نہ کر سکا کہ علی رب ہے کہ اللہ رب ہے۔ یہ آخر کون سا موج؟ توجہ چاہوں گا، خاص طور سے بچوں جوانوں کی توجہ چاہوں گا۔ زہرہ ستارہ چلا آسمان سے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آسمان پر تھا اللہ نے قسم نہیں کھائی، جب بلندیوں پر تھا اللہ نے قسم نہیں کھائی، جب معراج کی منزلوں پر تھا اللہ نے قسم نہیں کھائی، جب فضاؤں میں تھا اللہ نے قسم نہیں کھائی، جب علی کے دروازے پر سجدہ کیا تب اللہ نے اس ستارے کی قسم کھائی۔ اس کا مطلب یہ ہے بیاض تھا تو قسم کے لائق نہیں تھا، جب علی کے دروازے پر جھکا ہے تب قسم کے لائق ہوا۔ ایک صلوات بلند آواز سے بر محمد و آل محمد۔
بہت ہی فخر سے کہا جاتا ہے رسول نے ستاروں کی سند دی ہے. توجہ رہے بس آخری جملے. بہت فخر سے کہا جاتا ہے کہ رسول نے ستاروں کی سند دے دی, رسول نے ستاروں کی سند دے دی, رسول نے ستاروں کی سند دے دی. بڑے فخر سے کہا جاتا ہے آپ دیکھو زہرا سورج سے کہیں زیادہ بڑا ہے, سورج سے کہیں زیادہ بڑا ہے, اور سورج زمین سے ہزاروں گنا زیادہ بڑا ہے. یہ بڑا ستارہ جب در علی پر جھکتا ہے تو چھوٹا ہوتا چلا جاتا ہے. ارے توجہ جا رہا ہوں. جب در علی پر جھک رہا ہے تو چھوٹا ہوتا چلا جا رہا ہے, چھوٹا ہوتا چلا جا رہا ہے. گویا آسمان پر بسنے والے زمین پر رہنے والوں کو اہل بیت کا ادب سکھا رہے ہیں. آسمان پر بسنے والے زمین پر رہنے والوں کو کیا ادب سکھا رہے ہیں کہ دیکھو کیسے ادب کرو. دیکھو جب اس دروازے پر آنا تو کبھی بڑے بن کر نہ آنا, چاہے ستارے ہی کیوں نہ ہو, بڑے بن کر نہ آنا, ہمیشہ چھوٹے بن کر دروازے پر آنا. اے صلوات بلند آواز سے بر محمد. اے صلوات بلند آواز سے بر محمد وآل محمد. بہرحال موضوع بہت وسیع ہے, لیکن اس سے زیادہ مجھے نہ عرض کرنا ہے, نہ عرض کرنے کی مجھ میں ہمت ہے, نہ موقع اور محل ہے, کیونکہ مسلسل مجلسیں ہیں. تو یہ ہے مولا کہ جو مولا متقیان ہیں کہ جو ہر موقع اور ہر محل پر ہمارے کام آتے رہے ہیں اور آتے رہیں گے. آپ دیکھیں کہ ان کی عجیب خصوصیت ہے, انہی نے ہمیشہ اس عالم میں ہم کو سلام کہلوایا ہے کہ جب کسی کو نہ سلام یاد ہوتا ہے نہ دعا یاد. ہم مولا علی کو نماز کے بعد سلام کرتے ہیں, ہم امام حسین کو نماز کے بعد سلام کرتے ہیں, مگر امام حسین نے کب سلام کہا آپ کو؟ جب 3 دن کی بھوک اور پیاس تھی. کب سلام کہلوایا؟ کہ جب 71 لاشیں اٹھا سکے. اے زین العابدین, جب مدینے پہنچنا تو میرے شیعوں کو میرا سلام کہہ دے. اور مولا علی نے اس وقت سلام کہلوایا ہے کہ جب سر پر ضربت, جب سر زخمی ہے, اے حسن حسین شیعوں کو میرا سلام کہہ دو, شیعوں کو میرا سلام کہہ دو, اور کہو کہ بھائی اس سے آگے نہ بڑھیں کیونکہ اس کے بعد میرا گھر ہے. شیعوں نے ہاتھ جوڑ لیے, اے آقا کیا خطا ہو گئی؟ کوئی قصور؟ کہا نہیں, خطا اور قصور نہیں, بلکہ میرا گھر قریب آ گیا ہے. جب اس عالم میں کہ سر میرا زخمی ہے, جس وقت میں گھر میں داخل ہوں گا تو میری بچیاں تڑپ جائیں گی, بے چین ہو جائیں گی, صدائیں بلند ہو جائیں گی, چیخیں بلند ہو جائیں گی. مجھے گوارا نہیں کہ نامحرموں تک میری بچیوں کی آوازیں پہنچے. اے آقا آپ کو گوارا نہیں, یہ آپ کے چاہنے والے ہیں, یہاں پر جان دینے والے ہیں. آپ کو یہ گوارا نہیں کہ ان تک جناب زینب و جناب ام کلثوم کی آواز پہنچے. ارے یہی کوفہ ہوگا, یہی آپ کی بیٹیاں ہوگی, بازو میں رسیاں بدھی ہوئی, سر پر چادر نہیں. ہاں بس تفصیلی مصائب کا موقع نہیں, مسلسل یہ مصائب سنتے چلے آ رہے ہیں آپ. جتنا جتنا وقت گزرتا گیا اتنی اتنی تکلیف میں اضافہ ہوتا گیا. مولا تڑپ رہے ہیں, بے چین ہیں. روایت کہتی ہے کہ چہرے کا رنگ اتنا زرد ہو گیا تھا, اتنا زرد ہو گیا تھا کہ پیشانی کے اوپر جو زرد رنگ کی پٹی تھی اس کا اندازہ نہیں ہو پا رہا تھا کہ وہ کہاں پر بندھی ہوئی ہے. وہ زرد رنگ کی پٹی نہیں اندازہ ہو پا رہا تھا کہ وہ کہاں پر بندھی ہوئی ہے. اتنا چہرے کا رنگ زرد ہو گیا تھا. جیسے یہ منظر امام حسن نے دیکھا, گھبرا کر جراح کو بلایا. جراح نے آ کر زخم سر کا معائنہ کیا, پھر بے ساختہ کھڑا ہو گیا اور کہا اے آقا کچھ کہنے کی ہمت نہیں, کچھ کہنے کی جرت نہیں ہے. ہاں بس اتنا کہہ سکتا ہوں کہ جو وصیتیں کر رہا ہوں کر. اور زہر کا اثر جو ہے مغز تک پہنچ چکا ہے, اب جابر ہونے کی کوئی امید نہیں ہے. آقا نے وصیتیں فرمانا شروع کی. امام حسن کو قریب بلایا, ایک ایک کا ہاتھ
امام حسن کے ہاتھ میں دیا، اے بیٹا حسن یہ تمہارے حوالے، اے بیٹا حسن یہ تمہارے حوالے، اے بیٹا حسن یہ تمہارے حوالے، سب کو امام حسن کے حوالے کر دیا۔ لیکن روایت کہتی ہے کہ کمسن بچہ زار و قطار رو رہا ہے، مگر آقا نے امام حسن کو اسے حوالے نہیں کیا۔ یہ منظر دیکھنا تھا کہ ماں تڑپ کر آگے بڑھتی ہے، اے آقا کیا میرے ننھے سے عباس سے کوئی خطا ہوگی؟ کیا میرے بچے عباس سے کوئی قصور ہو گیا؟ کہا یہ بات ام البنین آپ کیوں کہہ رہی ہیں؟ کہ آقا آپ نے سب کو حسن کے حوالے کیا مگر میرے لال عباس کو حسن کے حوالے نہیں کیا۔ یہ سننا تھا۔ روایت کہتی ہے امام حسین کو قریب بلایا، جناب عباس کو قریب بلایا، عباس کا ہاتھ امام حسین کے ہاتھ میں دیا، اے حسین یہ عباس تمہارے حوالے، اے حسین یہ عباس تمہارے حوالے۔ مگر ایک عجیب فرق رکھا، ایک عجیب فرق رکھا، اس سے پہلے جب امام حسن کے حوالے کیا تھا تو سب کو امام حسن کے حوالے کیا، اے حسن تمہارے حوالے، اے حسن تمہارے حوالے، اے حسن تمہارے حوالے۔ لیکن جب جناب عباس اور امام حسین کی نوبت آئی تو پہلے امام حسین سے کہا اے حسین یہ عباس تمہارے حوالے، اے حسین یہ عباس تمہارے حوالے، پھر رخ کیا جناب عباس کی طرف، اے میرے بیٹے عباس یہ حسین تمہارے حوالے۔ وعدہ کرو جب تک زندہ رہو گے حسین پر کوئی آنچ نہیں آنے دو گے۔ دار و مجلس ختم ہوئی، آقا نے تڑپ تڑپ کر جان دی، انتہائی مظلومی سے جنازہ اٹھا، شب کے سناٹے میں جنازہ اٹھا، ایک بلندی پر لے جا کر دفن کر دیا گیا اور قبر جو تھی برابر کر دی گئی، نشان مٹا دیا گیا کہ کہیں دشمن قبر کی بے حرمتی نہ کرے۔ اور جب دفن کر کے امام حسین واپس آ رہے تھے کہ کانوں میں کسی کے کراہنے کی آواز آئی، کسی کے فریاد کرنے کی آواز آئی کہ جیسے کوئی فقیر ہو جو فریاد کر رہا۔ اب یا تو گھر کی طرح رخ تھا مگر یہ علی کے بیٹے ہیں، ارے جیسے ہی کسی کی آواز سنی کوئی مدد کے لیے پکار رہا ہے، باپ کا غم بھول گئے، فوراً سرہانے پہنچے، دیکھا کہ نابینا فقیر جو تڑپ رہا ہے، جو پکار رہا ہے، جو فریاد کر رہا ہے کہ اے میری مدد کرنے والے تم کہاں ہو؟ 3 دن ہو گئے میں تمہیں پکار رہا ہوں، پہلے بغیر بلائے آ جاتے تھے، اب میں 3 دن سے پکار رہا ہوں اور تم میری آواز نہیں سن رہے ہو، میری فریاد نہیں سن رہے ہو۔ امام حسن امام حسین سرہانے بیٹھ گئے، کون ہو تم، کس کو پکار رہے ہو؟ کہا 3 دن پہلے تک ایک شخص آتا تھا، میں نابینا ہوں، میں اندھا ہوں، وہ ایک شخص آتا تھا میرے لیے کھانا لے کر آتا تھا، اور جب میں کھانا خود سے نہیں کھا پاتا تھا تو نوالے توڑ توڑ کر اپنے ہاتھوں سے مجھے کھلاتا تھا۔ کہا تم نے کبھی پوچھا کہ وہ کون؟ کہا کئی بار میں نے اس سے پوچھا کہ آخر تم ہو کون؟ تو ہمیشہ اس نے جواب دیا کہ میں تمہاری طرح کا ایک مسکین ہوں، تمہاری طرح کے ایک فقیر ہوں، کبھی اپنا نام نہیں بتایا۔ 3 دن ہو گئے میں پکار رہا ہوں، وہ مدد کے لیے نہیں آ رہا ہے۔ امام حسن نے فوراً کہا ارے وہ میرے بابا علی تھے جو تیری مدد کے لیے آیا کرتے تھے، ابن ملجم نے شہید کر دیا، ہم ان کو دفن کر کے آ رہے۔ یہ سننا تھا، وہ نابینا بولا ارے مجھے آقا کی قبر تک لے چلو، مجھے مولا کی قبر تک لے چلو۔ سہارا دے کر قبر تک لے گئے، قبر کے قریب پہنچا، اے آقا اب مجھے میری خبرگیری کون کرے گا، مجھے کھانا کون کھلائے گا، ارے مجھے سہارا کون دے گا؟ اے آقا اب مجھے اپنے پاس بلا لو، زندہ رہنے کی تمنا نہیں۔ روایت کہتی ہے اور آ کر قبر پر گر پڑا، اب جو ہاتھ رکھا معلوم روح پروان کر چکی تھی، ارے امام کے پہلو میں اس کی بھی قبر بن گئی۔ میں آقا کی خدمت میں ہاتھ جو بتا آخری جملے آقا کی خدمت میں ہاتھ جوڑ کر کروں گا، اے آقا بڑی مظلومیت سے شہادت ہوئی، بڑی مظلومیت سے جنازہ اٹھا، بڑی مظلومیت سے تدفین ہوئی، لیکن آقا شکر کیجئے آپ کو کفن مل گیا۔
اے آقا آپ کا جنازہ اٹھ گیا، اے آقا آپ کو قبر مل گئی، آ کر کربلا کا منظر دیکھیے، آپ کا لال حسین کربلا کی ریگ کے گھر پر 3 دن تک بے غسل و کفن پڑا ہوا، اے آقا آپ کے صرف سر پر زخم ہے، اے آقا آپ کا صرف سر زخمی ہے، لیکن آپ کا لال حسین 2000 سے زیادہ تیروں تلواروں کے ساتھ پورے جسم پر، صرف یہی نہیں، ارے لاش لے کے گھر پر پڑی ہوئی، کوئی منادی آواز دے رہا ہے، سواروں ابھی گھوڑوں سے اترنا نہیں، ابھی نواز رسول کے لاش پامال ہونا ہے، ازادار ادھر کے گھوڑے ادھر کے گھوڑے ادھر، درمیان میں لاش حسینی، صرف بہن زینب اپنے کو گھوڑوں کی ٹاپوں میں ڈالے دے رہی تھی کہ مجھے پامال کر دو، میرے بھائی کو پامال نہ کرو۔ امام زمانہ نے فریاد کی ہے، میرا سلام ہو میرے جد حسین پر، کہ جب گھوڑوں کی ٹاپوں سے لاش پامال ہوئی تو دائیں پسلیاں ٹوٹ کر بائیں طرف آ گئی تھی، بائیں پسلیاں ٹوٹ کر دائیں طرف آ گئی۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ألا لعنة الله على القوم الظالمين